السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا جنات کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا، مدینے کے اندر کچھ جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُمْ شَيْئًا فَأَذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اگر تمہیں ان میں سے کوئی نظر آئے تو تمہیں چاہیے کہ 3 دن تک اسے کچھ نہ کہو۔ اب نبی علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ کس شکل کے اندر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سانپ کی شکل کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں اپنے گھر کے اندر سانپ نظر آتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم 3 دن تک اسے یہ کہو کہ ہمارا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا مدینے کے اندر جنات سانپ کی شکل کے اندر موجود ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر تمہیں گھر میں نظر آتا ہے 3 دن تک ایسا کرو کہ تم اسے کہو کہ اگر تو مسلمان ہے، جن ہے، ہمارا گھر چھوڑ کے تو چلا جائے، ہمارے گھر سے نکل جائے۔ 3 دن تک اسے یہ وارننگ دیں، اور آپ نے فرمایا اگر اس کے بعد وہ تمہیں گھر کے اندر نظر آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، کیونکہ یہ شیطان ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جنات اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مختلف شکلوں کے اندر وہ زمین پر موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو نظر بھی آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا مریضوں پر جب ہم دم کرتے ہیں ان کو سامنے مختلف شکلوں کے اندر شیاطین جنات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مختلف شکلیں ان کو بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اپنی بنا سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر، کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر آئے، دیکھا تو ان کی بیوی دروازے پر دہلیز پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غصے کے ساتھ اپنا نیزہ اس کی طرف لے کے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے اللہ کے بندے مجھے کیوں مارتے ہو؟ پہلے گھر کے اندر جا کے معلوم تو کرو، آخر مجھے کس چیز نے نکالا ہے کہ میں اپنے گھر کی دہلیز پر آ کے کھڑی ہوئی ہوں۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، دیکھا تو بہت بڑا اژدہا ہے جو گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور بڑھ کے زور سے اسے نیزہ مارا۔ اب دیکھنے والوں نے کہا ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا وہ سانپ پہلے قتل ہوا یا یہ صحابی جو نیزہ مارنے والے تھے ان کی جان پہلے نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں جنات، اور وہ جو سانپ تھا وہ جن تھا جس پر اس صحابی نے حملہ کیا، اس نے بھی ان پر حملہ کیا۔ نتیجتاً ایک ہی وقت میں اس صحابی کا جو نیزہ تھا اس کو لگا، اس نے حملہ کیا اور یہ صحابی بھی شہید ہو گئے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جنات کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ دوسری بات بھی کہ جنات بھی انسان کو قتل کر سکتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ جنات بھی انسانوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، جب اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے جو شیاطین جن ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، اور تجربہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جلا دیا،
یہ بات الگ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جنات چیخ کر خود یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلا دیا۔ تو ناظرین، جنات کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا جنات کو قتل کرنا جائز ہے، ان کو جلانا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ قرآن پڑھتے ہیں، جنات کو جلاتے ہیں، جبکہ جنات کو جو جلانا ہے یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو جلانے کے عذاب سے منع کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، یہ عذاب اللہ نے اپنے پاس اس طرف رکھا ہوا ہے، کسی کو اجازت نہیں دی کہ کوئی کسی کو جلانے کی سزا دے۔ اب یہ سزا دینا جائز ہے، آپ جنات کو جلا دیتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، قرآن پڑھنے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جنات جلتے ہیں تو جل جائیں، ہم تو نہیں جلا رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے ان کا۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس تلاوت کے ساتھ اگر کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی جل جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جنات کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، وہ قتل بھی ہوتے ہیں اور وہ جل بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات انسانوں پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو انسانوں کو ایسی اشیاء کھلا کے بھی قتل کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی زہریلی چیز کھلا دی ہو، گلا دبا دیا ہو، کوئی تکلیف دی ہو جس کے ساتھ مریض قتل ہو گیا ہو، اس کی جان نکل گئی ہو، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔